Do you have to follow a mazhab? Can you pick and choose between them? Pick and choose جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی بھی مذہب یہ فائنلی نہیں کہہ سکتا کہ 100% وہ درست ہے. حنفی، یہ مذہب سے مراد میں فقہی اختلافات کی بات کر رہا ہوں. 4 مذاہب جس طرح اہل سنت میں 5 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. اس پہ میرا تفصیلی آپ لیکچر دیکھ لیں. مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا الزام. پک اینڈ چوز ہی آپ نے کرنا ہے سرکار. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امام جو ہے وہ آپ کو غلط فتویٰ دے رہا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں جس کی دین میں اصل ہی کوئی نہیں ہے. آج کروڑوں لوگ امام شافعی کے غلط فتوے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان، انہوں نے جون جولائی کی گرمی میں بھی اپنی بیویوں کو دستانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. پردے کی وجہ سے نہیں، چہرے کھلے ہوتے ہیں ان کے. احرام کے دوران، طواف کے دوران. احرام میں تو نہیں آپ دستانے پہنا سکتے. تو طواف کرتے ہوئے چونکہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملانا ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی خامند بیوی کو ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہ قرآن میں آیا نا کہ جب عورتوں کو تم چھوؤ تو پھر طہارت حاصل کرو. وہ چھونے سے مراد تو اللہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی تھی، اس سے مراد شہوت کے ساتھ چھونا یا ازدواجی تعلق تھا. اب یہ امام شافعی ایک فتویٰ دے کے چلے کہ آج تک جو شوافے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. حالانکہ بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. چراغ نہیں ہوتے تھے یعنی گھپ اندھیرا ہوتا تھا. تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں، اور جب پھر آپ دوبارہ قیام کی طرف جاتے تو میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث سے امام بخاری نے بھی رزلٹ نکالا. جو لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے، ان کے لیے بھی یہ پھکا ہے. پھکی نہیں پھکا. امام بخاری نے تو امام شافعی کا رد کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس طریقے سے امام حنیفہ کے ایک فتوے کی تکلیف پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے کہ جی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، وہ صحابی کو تیر لگتے رہے اور انہوں نے اپنی نماز اسی طریقے سے مکمل کی. صحابہ کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی، وہ بیچارے تو پھر وضو ہی کرتے رہتے پوری زندگی. اس زمانے میں تو اس طرح کی ادویات نہیں ہوتی تھی کہ خون رک جائے، خون رستا ہی رہتا تھا. اور پھر خون کے ساتھ جو کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں وہ تو بیچارے کپڑے ہی چینج کر کر کے مر جاتے ہیں. کہاں سے نمازوں کے لیے وہ کرتے؟ آپ اگر خون روکیں بھی وقتی طور پہ تو کپڑے تو پھر بھی چینج کرنے پڑیں گے. خون، انسانی خون پینا حرام ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاک نہیں ہے. یہ بالکل امام حنیفہ کا موقف غلط ہے. اس کی تکلیف بھی کروڑوں لوگ کاٹ رہے ہیں. تو ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں حدیث کی بنیاد پہ. دونوں جگہ میں نے آپ کو حدیثیں بیان کی ہیں. یہ جو حنفیوں نے ایک فراڈ بچایا ہوا ہے کہ جی وہ جب اپنے مطلب کا فتویٰ لینا ہوتا ہے تو یہ شافعی ہو جاتے ہیں اور جب فلانا لینا ہو تو حنفی ہو جاتے ہیں. ہمیں تو بھائی کوئی امام شافعی امام حنیفہ سے غرض ہی کوئی نہیں بھائی. ہم تو اس شخص کے دین پہ چل رہے ہیں جو امام شافعی اور امام حنیفہ کے دادے بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ دنیا میں ہمارا امام بن کے آیا تھا. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ہم تو اس شخص کے دین پہ چل رہے ہیں، وہ دین اپنا مکمل کر کے گیا الحمدللہ.